الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے کائنات کے انسانوں کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے دنیا بھر کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ کو بھیجا۔ ہر نبی جو دنیا میں آتا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑا جائے، اور بنیاد کیا تھی کہ انسانوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف ہو جائے، مال سے اعمال کی طرف ہو جائے، اور دنیا سے آخرت کی طرف ہو جائے۔ یہ 3 بنیادوں پر انبیاء علیہم السلام دنیا میں آ کر کام کیا کرتے تھے۔ اور بات کیا ہوتی تھی، مقصد کیا ہوتا تھا؟ انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں نا، میں دن رات لوگوں کو آپ کی طرف بلایا۔ اور کیوں بلایا؟ نبی کی دعوت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ سے اس کا تعلق بن جائے اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ سے تعلق بنے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ دنیاوی کوئی مقصد ان کے دل و دماغ میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ تو دنیا میں آ کر اعلان کیا کرتے تھے کہ ہم تم سے کوئی دنیاوی غرض، کوئی دنیاوی مفاد نہیں مانگتے۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرنے آئے ہیں، مال و دولت کا سوال کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تم سے تمہاری زندگی مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ تم اپنی زندگی اس اللہ کے نام پر حوالے کر دو جس نے تمہیں زندگی کی دولت عطا کی ہوئی ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام کے پورے سلسلے میں آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا، نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں سے دعوت کے کام کو شروع کریے، ان میں تبلیغ کریے، اور انہیں بتائیے کہ اللہ کون ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اور مشرکین مکہ کے قبائل جو تھے قریش مکہ کے، ان کو آواز دی۔ جب سارے جمع ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو سنو میری بات کو، اگر میں تمہیں یہ بات بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر عن قریب حملہ کر دے گا اور تم سب کو ختم کر کے رکھ دے گا، کیا میری بات کو سچ جانو گے؟ تو لوگوں نے کہا بالکل سچ جانیں گے، زندگی کے اتنے ماہ و سال ہم نے آپ کے ساتھ گزارے، کبھی زندگی میں ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ابھی آپ ہمیں یہ خبر دیں اور ہم اسے جھوٹا سمجھ لیں، کیسے ممکن ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، اگر تم نے میری بات نہ مانی اور تم ایک اللہ پر ایمان لے کر نہ آئے اور تم نے ان بتوں کی محبت کو دل سے نہ نکالا اور شرک کو ختم نہ کیا تو عن قریب اللہ کا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے اور تم سب کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ تو مجمع میں سے سب سے پہلا شخص وہ بدبخت اور بد نصیب جس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی اور اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا اور اللہ کے نبی کے منہ پر تھوکا اور پتھر لے کر اللہ کے نبی کے پیچھے بھاگنے لگا، وہ آپ کا سگا چاچا ابو لہب تھا۔ اور اللہ کے نبی سے کیا کہتا ہے؟ تبا لک لہذا جمعتنا، العیاذ باللہ، تو برباد ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹے، کیا تو نے اس فضول بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ کہنا تھا، آسمان سے میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، فوراً اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا اس کے جواب میں اور اس کی بدبختی کو اس سے واضح کر دیا۔ یہ آزمائش اللہ کے نبی پر اب مخالفتوں کا اور آزمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور سب سے پہلے جو مخالفت ہوئی وہ گھر سے ہوئی۔ تو دین کے رستے میں اگر مخالفت آتی ہے اور گھر سے آتی ہے تو بھی انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھی انسان کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جمنے کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی، عتبہ اور عتیبہ۔ جب یہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی نے کہا اپنے بچوں سے کہ تم جاؤ محمد کی بچیوں کو طلاق دے دو۔ اللہ کے نبی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، عتیبہ آیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے لگا، اللہ کے نبی کے گریبان کو پکڑا اور زور سے دھکا دے کر کہتا ہے چل میں نے تیری بیٹی کو طلاق دی اور میرے بھائی نے بھی تیری بیٹی کو طلاق دی۔ حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح اللہ کے نبی نے ان دو سے کرایا تھا۔ کتنی بڑی تکلیف اللہ کے نبی کو اس دین کی دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے پہنچی۔ بھرے مجمع میں اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی، بھرے مجمع میں ایک شخص جو داماد جس کو بنایا ہے وہ آتا ہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ یہ حال کرتا ہے۔ اللہ، یہ کوئی بچی والا ہی سمجھ سکتا ہے، یہ کوئی بیٹی والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ بیٹیوں کا دکھ کتنا بڑا دکھ ہے، اور پھر یہ انداز ہو اس دکھ کے پہنچانے کا، اس تکلیف کے پہنچانے کا، اس صدمے کے پہنچانے کا۔ یہ اللہ کے نبی ہی کا دل تھا، یہ اللہ کے نبی ہی کا سینہ تھا جو اتنا وسیع تھا کہ جس نے اس دکھ کو، اس درد کو بھی برداشت کیا۔ تو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی تبلیغ اور دعوت کی خاطر تکالیف کو برداشت کیا۔ چنانچہ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو آرے سے چیرا گیا اور شہید کر دیا گیا، دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ اور اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نا، بتاؤ کیا سب سے زیادہ تکالیف کس کو آئی؟ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اسے سب سے زیادہ تکلیف آتی، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے زیادہ تکالیف مجھے آئیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اللہ اکبر۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا حال تھا، اور اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ نے کتنی تکالیف برداشت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر نے حضرت خباب سے پوچھا، خباب بتاؤ تم نے اسلام کے لیے کیا تکلیفیں اٹھائیں؟ حضرت خباب نے اپنا قمیص پیچھے سے ہٹایا تو دیکھا کہ کمر میں گھڑے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، خباب کیا حال کیا ہے کمر کا؟ ایسی کمر تو میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ تو کہنے لگے، عمر مجھے آگ کے انگاروں پہ گھسیٹا جاتا تھا، میرے خون اور پسینے سے وہ آگ کے انگارے بجھتے تھے، یہ میری کمر کے گھڑے اس وجہ سے ہیں۔
ہم نے کیا تکلیف اٹھائی, ہم نے دین کے لیے کیا قربانی دی. بلکہ میرے عزیزو, یہ تو بنا بنایا دین جو ہم تک پہنچا, اتنی قربانیوں سے ہم تک آیا, آج اولاد کی زندگی میں نہیں ہے, مجھے کوئی فکر نہیں. میرے گھر کے ماحول میں نہیں ہے, کوئی فکر نہیں. میری زندگی میں نہیں ہے, کبھی سوچا بھی نہیں کہ دین سیکھوں تو صحیح. مطمئن ہے نا کہ دین ہے میری زندگی میں. اللہ کے نبی مکہ مکرمہ کے اندر تھے. عقبہ بن ابی معیط مکہ کا سردار تھا, آیا اور زور سے اللہ کے نبی کی گردن مبارک پر اپنی چادر کو ڈالا اور اس کو گانٹھ باندھی, لپیٹ دیا, کھینچ رہے ہیں ایک اوباش لڑکوں کے ساتھ مل کر. اللہ کے نبی کی جان نکلنے والی تھی. ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی کہ آپ اٹھ نہیں سک رہے تھے سجدے سے, سر نہیں اٹھا پا رہے تھے. آپ کی بیٹی آئی ہے, اس بیٹی نے دیکھا میرے باپ کو کتنی تکلیف پہنچی, میرا بابا کتنی تکلیف میں ہے, آنسو نکل گئے, ہٹا رہی ہے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ سکے. اللہ کے نبی نے فرمایا, بیٹی فکر نہ کر, تیرے باپ کا لایا ہوا دین اللہ ان قربانیوں کی بدولت اور اس قربانی کی برکت سے ہر کچے پکے مکان میں پہنچا کر رہے گا. جس جگہ دن کی روشنی کی آتی ہے, جس جگہ رات کے ڈیرے اندھیرے ڈیرے ڈالتے ہیں, وہاں تیرے باپ کا دین ضرور پہنچ کے رہے گا, وہاں تیرے باپ کا دین ضرور پہنچ کے رہے گا. تو میرے دوستو, میرے عزیزو, اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے صحابہ نے عجیب قربانیاں دی. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا گیا. 40 کافروں نے ارد گرد گھیرا بنا کر نیزے سے وار کیا, جسم کو چھنی کر دیا, جسم مبارک کو چھنی کر دیا. مجال ہے کہ اسلام, دین, شریعت, اس کے بارے میں کوئی دل میں وسوسہ آیا ہو. بلکہ جب اوپر تھے سولی پہ تو ایک کافر نے پوچھا, تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہیں یہاں سے ہٹا دیا جائے اور جس انسان کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ لگا دیا جائے تو تم اسے پسند کرو گے؟ خبیب نے فرمایا, ارے تم یہ کیا بات کرتے ہو, اگر مجھے یہاں سے ہٹایا جائے اور اللہ کے نبی جہاں پر اس وقت تشریف فرما ہے وہاں آپ کو کوئی کانٹا بھی چبھے, یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے, یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے, یہ بھی مجھے گوارا ہے. صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, خندق کا موقع آیا, اللہ کے نبی کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں, صحابہ ایک ایک پتھر پیٹ میں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. خندق کھود لی گئی. اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا, بتاؤ کون کیا کرنے کے لیے تیار ہے, کیا رائے ہے تمہاری؟ صحابہ نے, انصار نے کہا, یا رسول اللہ آپ حکم کریے, ہم سمندروں میں کودنا ہے تو کود پڑیں گے, ہمیں آگ میں چھلانگ لگانی ہے تو لگا دیں گے, آپ حکم کریے. بیویوں کو یتیم کرنا, بیوہ کرنا ہے ہم وہ بھی کر دیں گے, بچوں کو یتیم کرنا ہے وہ بھی کر دیں گے, ماں باپ کو بے سہارا کرنا ہے وہ بھی کر دیں گے, بہنوں کے سر سے سائے کو ہٹانا ہے وہ بھی ہٹا دیں گے. ہم ہر طرح, ہر لمحے, ہر انداز سے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کا حکم آنے کی دیر ہے, آپ کا حکم آنے کی دیر. اور اللہ کے نبی کی قربانیاں بھی, اللہ اکبر, یہ صحابہ کے جذبات اللہ کے نبی کی قربانیوں کا اثر تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا نا, یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ فرمایا, جب میں طائف والوں کے پاس گیا دین کی دعوت دینے کے لیے, انہوں نے میرا مذاق اڑایا, مجھ پر پتھر مارے اور مجھے تکلیف پہنچائی, یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہنچے, وہاں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ, یہ 2 بھائی تھے, مشرک تھے, اللہ کے نبی کے دشمن تھے. انہوں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکلیف میں ہے, اپنے غلام عداس سے کہا, جاؤ ان کو ہمارے باغ میں لے جاؤ. باغ میں آ گئے, کہا ان کو انگور پیش کرو. انگور پیش کیے گئے اللہ کے نبی کو. اب اتنی تکلیف میں ہیں, خون نکل رہا ہے, کرب میں ہے, دکھ ہے, دل کو صدمہ ہے, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن, انگور کھایا, بسم اللہ پڑھ.
عداس نے کہا یہ آپ نے کیا کہا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے دعوت دینا شروع کر دی. دعوت دینا جس دعوت کے پیغام کی وجہ سے اس وقت اتنی تکلیفیں آئیں، دوبارہ دعوت دے رہے. اور عداس سے پوچھ رہے ہیں عداس تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا نینوا کے رہنے والا ہوں. تو کہا وہاں تو میرے بھائی یونس بھی آئے تھے. تو کہا آپ یونس علیہ السلام کو کیسے پہچانتے ہو؟ یہ کیسے آپ کے بھائی تھے؟ کہا وہ اللہ کے نبی تھے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا تو عداس تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی کے قدم مبارک کو چومنے لگا. تو دونوں بھائیوں نے کہا دیکھا محمد کا جادو کیسا چل گیا. خدا جس کی عقل پہ پردہ ڈال دے نا، اس کو صحیح بات بھی حق بات بھی کوئی نہ کوئی خرابی سے وابستہ کر کے اس پر کوئی نہ کوئی دھول پھینکنی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دھول چڑھانی ہوتی ہے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی قربانی تھی. صحابہ اکرام کی سب سے بڑی قربانیاں، صحابیات کی قربانیاں، اللہ اکبر. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی صحابی ہیں. مشرکین مکہ آپ کو باندھ دیتے، باندھ کے رکھ دیا. ایک جگہ گئے ان کو باندھ کے دھوپ میں ڈال دیا، خود سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ پانی بھی نہ ملے، اس دھوپ میں تڑپ تڑپ کے یہ مر جائے. اللہ کی شان بڑی پیاس کی حالت میں تھی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئی. اللہ نے آسمان سے ایک ڈول اتارا پانی، خوب سیر ہو کر پانی پیا. پانی کپڑوں پہ بھی گرا، نیچے بھی کچھ گر گیا. ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا تمہارے کپڑے گیلے کیسے؟ تم نے ہتھ کڑیاں کھولی ہیں اور ہمارے جگہ ہمارے مشکیزوں سے جا کے پانی پیا ہے. کہا تم مشکیزیں چیک کر لو اپنے. دیکھا تو پانی پورا تھا. پھر انہوں نے پورا قصہ سنایا. چنانچہ وہ سارے مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے، وہ پورا مجمع مسلمان ہو گیا. ایک عورت کی دعوت پر، مرد بھی دعوت دیا کرتے تھے، عورتیں بھی دیا کرتی تھی. قربانیاں مردوں نے بھی دی، عورتوں نے بھی دی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی کی صحابی ہیں. ابو جہل نے آپ کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا اور پورے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایسے دردناک طریقے سے آپ کو شہید کیا. اور اسلام کی سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد والے دن آپ کے خالو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی عبداللہ بن جحش بھی شہید ہو گئے. اور آپ کے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. یہ مصعب بن عمیر وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. اسلام لانے سے پہلے عرب کا سب سے قیمتی جوڑا جو ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آیا ہوتا تھا، یہ مصعب بن عمیر کے جسم پہ ہوا کرتا تھا. یہ مصعب بن عمیر وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، وہ صحابی رسول ہے کہ جو جب خوشبو لگا کر گلی سے گزرا کرتا تھا تو مجمع کو پتہ چل جایا کرتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر ابھی گزر رہا. اور شہید اس حال میں ہوئے کہ کفن بھی پورا نہیں تھا. جو چادر آپ کے پاس تھی سر پہ ڈالتے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں کی طرف لے کر آتے تو سر کھل جاتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے سر کی طرف ڈال دو اور پاؤں کی طرف گھاس کے پتے ڈال دو، گھاس ڈال دو. کتنی قربانی دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی ہیں، دیکھا عمر بن جموح کی اہلیہ وہ اونٹ پر سوار ہے، اونٹنی پر، اور اس کے دونوں طرف کچھ بھاری سامان لٹکا ہوا ہے، بھاری سامان، بوجھ ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے تمہارے اونٹ پر، سواری پہ کیا سوار کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ غزوہ احد و اس لڑائی میں میرا خاوند عمر بن جموح، میرا بیٹا خلاد اور میرا بھائی عبداللہ سب شہید ہو گئے. یہ ان کی لاشیں ہیں جو میں اونٹنی پر سوار کیے ہوئے ہوں، اور ان کو میں اپنے گھر کے قریب جا کر دفن کروں گی. ایک معصوم سا بچہ، پیدائشی بچہ اگر مر جائے تو ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے. جس گھر میں اتنے جنازے اٹھے ہوں، جس گھر سے اتنی میتیں اٹھی ہوں، جس گھر سے اتنی لاشیں اٹھی ہوں، وہ کیسے
برداشت کر لیا کرتے تھے. یہ حمنہ بنت جحش کو جب پتہ چلا نا کہ تمہارے خالو کو بھی شہید کر دیا, تمہارے بھائی عبداللہ کو بھی شہید کر دیا, اور جب پتہ چلا کہ تمہارے شوہر کو شہید کر دیا تو ان کی چیخ نکلی. اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت نے سب کی شہادت کے سننے کے بعد اسے قبول کیا, لیکن شوہر کی شہادت کے دکھ کو یہ برداشت نہ کر سکے. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں بے حد تھی, بے حد قربانی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین اور دین کا کام کرنے والے, دین کا کام کرنے والے, ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعوت دینے والے کل قیامت والے دن بڑے بڑے بہترین قسم کی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے. نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے, یہ کون لوگ ہیں, یہ اتنے اونچے مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ تو انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں اللہ کی محبت پیدا کیا کرتے تھے اور بندوں کو اللہ کا محبوب بنایا کرتے تھے. بندوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں اور بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بندوں میں اللہ کی محبت کا پیدا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن بندوں کو اللہ کا محبوب بنانے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مطلب بڑا آسان ہے. یہ لوگوں کے اندر اس بات کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ لوگ اس بات کا اہتمام کریں کہ اللہ نے جن باتوں کو منع کیا ہے اس سے رک جائیں, اور جو باتیں اللہ کو پسند ہیں اسے اپنی زندگی میں پیدا کر لیں تاکہ یہ بھی اللہ کے محبوب بن جائیں. یہ لوگ کل قیامت والے دن ایسے ممبروں پر ہوں گے, ایسی نشستوں پر ہوں گے کہ ان کو دیکھنے کے بعد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور شہداء بھی رشک کریں گے, شہداء بھی رشک کریں. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اس دین کے خاطر صحابہ اکرام کی قربانیاں بے مثال قربانی, بے نظیر قربانیاں ہیں, بے مثال قربانیاں ہیں. اور بڑے شوق اور جذبے سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قربانیاں دی, بڑے شوق اور جذبے سے, بڑے شوق اور جذبے سے. آج میرے دوستو, میرے عزیزو, یہ لمبی لمبی قربانیاں تو بہت دور کی بات ہے. مختصر سی قربانیوں کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں, مختصر سی قربانیوں کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی فروخ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت فروخ مسجد میں آئے, نماز پڑھ رہے تھے فجر کی. نماز کے بعد اعلان ہوا بھائی اللہ کے راستے میں جانا ہے. حضرت فروخ کی تشکیل ہو گئی. گھر پہ آئے, اہلیہ سے کہا کہ میں اپنا نام لکھوا کر آ گیا ہوں, اب میں جا رہا ہوں. اہلیہ نے کہا بھائی آپ ایسے کیسے جا رہے, میرے پیٹ میں بچہ ہے اور آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بس میں نے نام لکھوا دیا ہے, میں جا رہا ہوں. تو اب یہ چلے گئے جناب علی بیوی کو اور بچوں کو ایسے ہی چھوڑ کے. کچھ عرصے بعد گھر میں ولادت ہو گئی, بیٹا پیدا ہوا, بیٹے کا نام ربیعہ رکھا گیا. اب اس زمانے میں نہ موبائل فون تھا, نہ پی ٹی سی ایل تھا, نہ کوئی فیکس مشین تھی, نہ کوئی طریقہ کار تھا کہ ایک دوسرے کو اطلاع دی جائے کہ زندہ ہیں, انتقال ہو گیا ہے, بیمار ہیں, صحت مند ہیں, کیا حال ہے, کچھ پتہ نہیں. وقت گزرتا گیا, عبد الرحمن کو پتہ چلتا فروخ کو کہ اس کی بیوی بیمار ہے. کبھی پتہ چلتا پتہ نہیں بیٹا پیدا ہوا ہے, بیٹی پیدا ہوئی ہے. اس کی بیوی کو پتہ چلتا کہ عبد الرحمن شہید ہو گیا ہے, کبھی پتہ چلتا بیمار ہے. کبھی کیا اپنا ذہن لگاتے رہتے, کچھ صحیح خبر نہیں پتہ چل رہی تھی کہ کیا حال ہے. 27 سال کا عرصہ گزر گیا, 27 سال. جب واپسی ہوئی تو رات کو ان کی واپسی ہوئی, مدینہ منورہ کی گلیاں تبدیل ہو گئی. 27 سال کا عرصہ بڑا لمبا وقت ہوتا ہے, نقشہ ہی چینج تھا. اب میرا گھر کون سا ہے پتہ کوئی نہیں.
ایک گھر میں دستک دی, ایک گھر میں داخل ہوئے, دستک نہیں دی, داخل ہوئے, ایک گھر میں داخل ہوئے, یہ سمجھتے ہوئے شاید کہ میرا گھر ہے. اللہ کی شان, جیسے ہی گھر کے صحن میں پہنچے, سامان رکھا, ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا, فوراً کھڑا ہو گیا اور اس نے اس بوڑھے میاں کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے پکڑا اور کہا, میں تمہیں ابھی باندھتا ہوں اور صبح میں تمہیں قاضی کی عدالت میں لے کر جاؤں گا. تم مسلمانوں کے اس دور حکومت میں, مسلمانوں کی حکومت میں, مسلمان کے گھر میں رات کے اندھیری اور اس پہر کے اندر بغیر سلام, بغیر اجازت کے داخل ہو رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا, بیٹے معاف کر دے, مجھے نہیں پتا تھا, میں سمجھا شاید میرا گھر ہے. کہا, ایک تو آپ نے غلط کام کیا کہ میرے گھر میں آپ داخل ہوئے, اوپر سے دعویٰ کرتے ہو کہ میرا گھر ہے, میں سمجھ رہا ہوں میرا گھر ہے, آپ کو شرم نہیں آتی؟ ان دونوں میں بات چیت, تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی نا. اندر سے کمرے کی کھڑکی کھلی, جیسے ہی کھڑکی کھلی تو اس کی ماں نے جب دیکھا ربیہ کی, فوراً آواز دی, ربیہ چھوڑ دے, یہ تیرا باپ ہے, چھوڑ دے, یہ تیرا باپ ہے. 27 سال پرانا ربیہ یاد آ گیا, جو اس حال میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر گیا تھا کہ وہ جوان تھی, جس کے بالوں, جس کے سر پر کالک تھی, آج سفیدی ڈیڑے ڈال چکی ہے. اس نے عبد الرحمن بن ابی فروخ کو اس حال میں روانہ کیا تھا کہ اس کی داڑھی کالی تھی, آج سفید ہو چکی ہے. اللہ کی شان. حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے, امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اعزاز کیا, معافی مانگی, بڑا اکرام کیا کہ میرے والد ہیں. فجر کا وقت ہوا, امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ جلدی مسجد نبوی میں تشریف لے گئے درس دینے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے. حضرت فروخ کو وضو بنانے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ امام ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک مسند پہ. ایک نوجوان, ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور درس دے رہا ہے, اور اس کے آگے بہت بڑا مجمع ہے, بہت بڑا مجمع ہے. گھر پہ جب تھے, اپنی اہلیہ سے سوال کیا کہ بتاؤ, وہ میرا بچہ جو پیدا ہونے والا تھا وہ یہی ہے, اس کے ساتھ تم نے کیا کیا, اس کی تربیت کیسی کی ہے, اس کو تم نے کیا بنایا ہے؟ تو بیوی بڑی ہوشیار تھی, میں نے کہا آپ فجر کی نماز پڑھ کے تشریف لائیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے آپ کی امانت میں کتنا اس کا حق ادا کیا. اللہ کی شان. جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے گئے, ایک نوجوان ہے مسند پہ آ کر بیٹھا ہے. وہ رات کا وقت تھا, فروخ کی آنکھیں کمزور تھی, اسے نظر نہیں آیا اپنے بچے کی شکل صحیح طریقے سے. تو جب یہ بیٹھ گئے مسند پہ, بہت بڑا مجمع ہے, مجمع کے کنارے پر انہیں جگہ ملی, تو ایک نوجوان سے پوچھتے ہیں, بیٹا یہ کون شخص ہے جو درس دے رہا ہے اور اتنی تعداد میں سینکڑوں کی لوگ اس کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا درس سن رہے ہیں؟ تو وہ نوجوان بڑا غصے ہوا اور کہنے لگا, چاچا تجھے پتہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کے امام ربیعۃ الرائے ہیں. ارے اس نوجوان کو کیا پتا تھا کہ پوچھنے والا اسی کا باپ ہے؟ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اسے نہیں پتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس نوجوان کو نہیں پتا کہ پوچھنے والا یہ اسی کا باپ ہے جو درس دے رہا ہے, لیکن وہ پہچانتا نہیں تھا. تو دین کے خاطر قربانی اللہ نسلوں میں دکھاتا ہے. دین کے لیے قربانی دینا, اللہ کے رستے میں نکلنا, اللہ ضائع نہیں کیا کرتا, اللہ ضائع نہیں کیا کرتا. تو میرے دوستو, میرے عزیزو, اللہ کے لیے تھوڑی سی قربانی دینا انسان کو بہت آگے تک پہنچا دے گا. یاد رکھیے, دین اللہ کے یہاں مقبول ہے, دین اللہ کے یہاں مبارک ہے, مقبول ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا مال قبول ہو جائے, میری جان قبول ہو جائے, میری زندگی قبول ہو جائے, میری صلاحیتیں قبول ہو جائیں, میری زندگی, میرا مال, میری صلاحیتیں, میرا وقت سب مبارک ہو جائے, تو اس سے دین میں لگانا پڑے گا, دین کے ساتھ وابستہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے میرے دوستو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہم نیت کریں کہ جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں نکلنے کا, اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا, اپنے یقین کو بنانے پر محنت کرنے کی نیت سے نکلنے کا عزم کریں اور نیت کریں اور ارادہ کریں. انشاءاللہ الرحمن اگلی جمعرات کی شام سے کراچی کا اجتماع شروع ہو رہا ہے. جمعرات کی شام سے شروع ہوگا.
جمعہ ہفتہ اور پھر اتوار کی صبح دعا ہو جائے گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہمارا 100% یہاں کا مجمع، 100% یہاں کے نمازی کم سے کم اتنی تو ضرور نیت کریں کہ ہم نے تینوں دن اجتماع میں مکمل شرکت کرنی، اور پھر وہاں سے جتنی اللہ توفیق دے اللہ کے راستے میں ضرور نکلیں گے. تو سب نیت کرتے ہیں نا اس کی انشاءاللہ ہیں. اکیلے نہیں جانا ہے، اپنے ساتھ دوستوں کو، بھائیوں کو، اپنے چاچا کو، جو کزن ہیں، جو رشتہ دار ہمارے ساتھ ہیں ان کو لے کر جائیں. ورنہ کم از کم میرے دوستو اگر 3 دن وہاں نہیں لگا سکتے تو جتنا وقت وہاں لگا سکتے ہوں ضرور لگانے کی کوشش کریں. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.